حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراضگی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز اونچی ہونے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کر رہی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر سمجھانے لگے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز اونچی ہی رہی۔ اتنے میں ایک صحابی آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ولادت 62 کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غم گسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودہ بن زمعہ کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورات کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ کے پاس لے گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرمایا، اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خداداد مسلح قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے درمیان کس کا حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
بلا کر فرمایا عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا تیرے ماں باپ نہ رہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معجزہ دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی ہوئی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حقائق سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئیں۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ ہوا اور اب کی بار ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ حساب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی باقی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت بھی تھی، بلکہ اگر سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ حدیث کی معتبر کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیر میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر لیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک ریل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹھ گئیں۔ کسی گھریلو اور نجی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنے جگری گوشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سامنے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آوازیں اس طرح اونچی ہو رہی تھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بحث کر رہی ہو، تمہاری جرات اب اتنی بڑھ گئی۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی دکھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مصالح شوہر اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مصالح خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی، امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح اور پیار محبت میں بھی شریک فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 9 سال کی تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو بلا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نوعمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئیں۔ ایک ذہین نوعمر لڑکی اس ہستی کی شریک حیات کے جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ تھا، اسی لیے وہ انتہائی کم عمر میں ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں۔
مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نو عمر لڑکی کی نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح نازک انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی کا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا، اور خدا کے رسول کا ہی حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نئی دلہن کے پاس کمسن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتے، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ گھوڑے کے جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے دو پر تھے، اور خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔